جامعہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام پورہ فیصل آباد میں بسلسلہ برسی معروف مذہبی شخصیت سید اختر علی شاہ مرحوم ولد سید حفیظ علی شاہ خصوصی مجلس عزا کا انعقاد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ عالمی اسلامی اسکالر علامہ غلام اکبر ساکی نے ایصال ثواب، فضائل محبت اہل بیت اطہار اور مصائب اہل بیت اطہار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مرحوم سید اختر علی شاہ کی دین و ملت اور اپنے خاندان کے لیے شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہوئے علامہ غلام اکبر ساکی کا کہنا تھا کہ حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ کے وصال مبارک کے بعد دشمنوں کے طعنوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الکوثر عطا کر کے بتا دیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب رنجور دیکھا، عزادار دیکھا، پریشان دیکھا تو فرمایا انا آتینا کل کوثر۔ میرا محبوب تو فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ بے شک ہم نے انا آتینا، آتے تو نہیں کہا کہ میں نے کوثر دی، انا آتینا ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ الکوثر، الکوثر، بڑی مہربانی، الکوثر فصلی لربک وانحر، اور یہ جو کوثر ہے، الکوثر ہے، عطا ہم نے کی ہے، اب نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے۔ یعنی یہ ایسی عطا ہے کہ جس پہ نماز بھی ادا کر، ونحر، اور نہر کر، نہر اونٹوں کو کیا جاتا۔ اور حضور نے اس بی بی کی ولادت پہ 70 سے 700 اونٹوں تک کی روایت ہے کہ نہر کیے۔ توجہ ہے، مہربان، بڑی مہربان، ونحر انا شانئا کہو والابتر، اور میرا محبوب تو ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں تجھے کیسے ابتر رہنے دوں گا؟ تو نہیں ہے ابتر، تیرا دشمن ابتر ہے۔ اب علماء اہل سنہ و اہل تحقیق سب نے لکھا کہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، تو کہا میرا محبوب ہر چیز میں نے جہاں تو تھا وہاں دی، قرآن دیا جدھر تو، تیرے پیچھے پیچھے جبریل۔ توجہ ہے، ہر چیز جہاں تو تھا میں نے وہاں پہنچائی۔ اگر الکوثر چاہیے تو وہاں نہیں دوں گا، آنا پڑے گا۔ توجہ ہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آنا پڑے گا۔ تو کہا محبوب اگر آنا ہے تو بتائیے کیسے؟ کہا یہ اب تیرا کام نہیں، اگر بلایا ہے تو لے بھی جائیں گے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بڑی مہربانی۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو رات ہی رات میں لے گئی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے رات ہی رات میں سیر کرائی، کہاں کی؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، جس کی عبادت ایک لمحے کے لیے بھی ساکت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ تو جو رسول کی بیٹی ہو وہ بطول ہوتی ہے، تو بنت رسول بھی ایک ہے، بطول بھی ایک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ بی بی آپ زوجہ رسول ہیں، کچھ فاطمہ کے بارے کہو، حضور کی بیٹی کے بارے۔ تو ہزار ادب و احترام سے نام لوں، ام المومنین فرماتی ہے میں کیا بتاؤں فاطمہ کے بارے میں؟ دیکھو فاطمہ ایک راز ہے۔ کہا کچھ تو کہو۔ کہا کیا کہوں؟
ظہر کی نماز پڑھی، توجہ ہے، حسن کی ولادت ہوئی اور نماز ظہر پڑھی، توجہ ہے یا نہیں؟ ہر ماں وقت ولادت مصلی پہ نہیں جا سکتے، تو کہا صرف نماز ہی نہیں پڑھی، بچہ بھی سجدے میں، ماں بھی سجدے میں۔ تو جس کے بچوں تک اور جس کی ذات سے نجاست کوسوں دور رہے اسے بطول کہتے ہیں، اور اس لیے اللہ نے انہی کے بچوں کو پنجتن پاک کو آیت تطہیر نازل کر کے چادر تطہیر کے نیچے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے اے اہل بیت اپنے ارادے سے تم سے ہر نجاست کو، ہر رجس کو دور رکھا ہے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ تو جب اللہ نے نجاست دور کر دی ہے تو اہل بیت کے نجاست قریب کیسے آ سکتی ہے؟ توجہ فرمائے، کوثر عطا فرمائے۔ اور پھر یہ کائنات کی وحد مستور ہے۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اپنے ہر کہے جملے کا حوالہ دینے کو تیار ہوں، کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی ماں کیسے؟ فرمایا نسب کے اعتبار سے میں باپ، وہ میری بیٹی، اگر میں نہ ہوں تو فاطمہ کا نسب نہیں، اور حسب کے اعتبار سے فاطمہ میری ماں ہے، اگر فاطمہ نہ ہو تو حسن حسین نہ ہو، اور اگر حسن حسین نہ ہو تو میرا حسب نہ بچے، یعنی جو کچھ میری محنت تھی فاطمہ اور اس کے بچے بچائیں گے۔ بچائیے نہیں بچائیے؟ آج کون ہے فرزند فاطمہ؟ ہے نا علی خامنائی۔ اب سارے مسلمان کہتے ہیں جی جی توجہ ہے، اب کہتے ہیں جی جی سلام ہے ایران کو، مان گئے جی، کیا بات ہے، کیوں نہیں کوئی آگے بڑھتا؟ 85 سال کا بوڑھا تو للکار کے کہہ رہے آؤ یہودی سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اب تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ غزہ میں ایک گھر بھی شیعہ کا نہیں تھا، بھائی صاحب، ایک گھر بھی علماء بیٹھے شیعہ نہیں تھا۔ تو جب ان کے بچوں اور عورتوں کو یہودیوں نے، اسرائیل نے مارنا شروع کیا، تو اگر غیرت جاگی ہے تو حزب اللہ کی جاگی ہے۔ خامنائی کے حکم پر راہبر کی، انہوں نے کہا کہ ہم شیعہ کے راہبر نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ کے راہبر ہیں۔ کہا وہ ہمیں اسی طرح ہماری بیٹیاں، جس طرح ایران کی بچیاں جہاں کہیں بھی شیعہ بچیں، وہ ہمیں اسی طرح وہ پیاری، اسی طرح وہ ہماری غیرت ہے، اسی طرح وہ ہماری عزت ہے۔ تو دشمن کی جنگ اپنے سینے پہ لے لی۔ مصائب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ غلام اکبر ساکی نے کہا کہ قربانیاں اور شہادتیں اہل بیت اطہار کی وراثت ہیں، جن کی بدولت اسلام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ 50 سال بھی نہیں ہوئے حضور کی رحلت کو، بلکہ میں آپ سے عرض کروں، دکھ تو یہ ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ کہہ رہی ہے، تیسرے دن نہیں کہہ رہی ہے، صبات علیہ مسا، اے بابا تیری آنکھ بند ہونے پہ مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اے میرا بابا اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ آتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، دنوں پہ آتی وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ ابھی باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، پہلو زخمی ہو گیا، شکم میں بچہ محسن شہید ہو گیا، اور رو کے کہتی ہے بابا مجھے رونے بھی نہیں دیتی امت، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ فاطمہ سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو۔ مولا علی نے کہا زہرا امت کا مطالبہ ہے یا دن کو روئے یا رات کو۔ رو کے کہتی ہے ابو الحسن کیا رونا میرے بس میں ہے یا رکنا میرے بس میں ہے؟ تو ایسا کر، اہل مدینہ کو میں تکلیف نہیں دیتی، مجھے کو رونے کی جگہ بنا دو۔
जन्नतुल बकी में मेरे मौला ने बैतुल हुज़न बना दिया। ये जो अज़ा खाना है उसकी रोने की जगह। बैतुल हुज़न का माना है रोने का घर। बीबी वहां जाके रोती। अब जब वहां जाके रोती ना, कहती हो मेरा बाबा, तूने मेरे साथ एहतमाम एहतराम और तकरीम का हुक्म दिया था, आ देख तेरी बेटी रुल गई है। मुसलमानों ने बैतुल हुज़न भी गिरा दिया। कहा बीबी ने हसन हुसैन को और अपनी बेटियों को कि मेरे बच्चों, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये उस कुर्बानी का पेश ख़ैमा है कि ज़ैनब तेरे सर से चादर नहीं रहेगी और मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा होगा। अजरुकुम मिनल्लाह। बीबी फरमाती है आलिया बीबी ज़ैनब के माँ का कहा था, मैं याद भी रखती। जब 18 भाइयों को देखती, अब्बास जैसे जरी भाई को देखती, तो मैं सोचती कौन है, किसकी जुर्रत है जो उसकी चादर का नाम ले जिसके अब्बास जैसे भाई हो। बीवी फरमाती अम्मा मुझे तेरा फरमान आज याद आ रहा है। उस वक्त याद आया जब ना अब्बास रहे ना हुसैन रहे और उमर इब्न साद ने कहा लूटो लूटो तबरकात, अली और बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अम्मा आपने सच कहा था, वही वक्त आ गया। इस मौका पर अल्लामा गुलाम अकबर साकी ने सानहा पारा चिनार के शोहदा के ख़ानदानों से यकजहती का इजहार करते हुए अफसोसनाक वाक़या की शदीद मज़म्मत की। कबल अज़ीं उलमा इकराम और ज़ाकिरीन ने खिताब करते हुए हदिया अक़ीदत ब हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाक़िब ब हुज़ूर अहले बैत अतहार पेश किए। मजलिस अज़ा में उलमा इकराम, ज़ाकिरीन, अमाइदीन शहर और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर मरहूम सैयद अख्तर अली शाह के बुलंदी दर्जात, मुल्की इस्तेहकाम, अमन व अमान और मुआशी व मुआशरती तरक्की के लिए दुआ की गई। मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज़।